بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بدل دینے والی روحانی دستک۔ تو عداس رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے باہر تسنیت البیضا نام کے ٹیلے پر بیٹھے تھے۔ شیبہ اور رتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر کہا، اس اہم موضوع پر اہم گفتگو چلتی رہے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔ صحابہ نمبر میں آج ہم حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا ایمان افروز واقعہ سماعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم و سرکشی میں مکے والوں سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے سرداروں نے شہر کے آوارہ اور اچکے لڑکوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے باکیاں کی، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ پر پتھروں کی بارش کی، جس سے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اور آپ کے جوتے مبارکہ بھی آپ کے خون سے بھر گئے۔ ایسے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگوروں کی بیل کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ کے بڑے سردار رابعہ کی جو بیوی تھی وہ طائف میں تھی۔ رابعہ کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا اور اپنے عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے آپ کی خدمت میں بھیجے۔ عداس نینوا بابل کا باشندہ تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انگور کے خوشے رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ کا پڑھنا تھا کہ حضرت عداس کے تعجب کی حد نہ رہی۔ عرض گزار ہوئے کہ اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو یہ کلمہ نہیں پڑھے، خدارا مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عداس سے پوچھا، تمہارا وطن کہاں ہے اور مذہب کیا ہے؟ حضرت عداس نے عرض کی، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس بن متی پیدا ہوئے۔ حضرت عداس عرض کرنے لگے، یونس بن متی کو آپ نے کیسے جانا؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یونس نبوت میں میرے بھائی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں پر بوسے دینا شروع کر دیے۔ شیبہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، اور جب اس کا غلام عداس پلٹ کر واپس لوٹا تو کہنے لگا کہ اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کی عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ حضرت عداس نے جواب دیا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جنہیں دوسرا جان بھی نہیں سکا۔ شیبہ کہنے لگا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس ملاقات کے بعد حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے باہر تسنیت البیضا نام کے ٹیلے پر بیٹھے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے روک کر کہا کہ وہ شخص واقعی میں رسول ہیں، آپ کا قدم آگے اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں سرغنہ ابو جہل سے بغل گیر ہو کر بدر کے اندر کنویں کی نجس موت درج ہوئی، اور حضرت عداس کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی نے بدر کی شہادت کا عروج اور تاج لکھا ہوا تھا، اور آپ میدان بدر کے اندر بہادری اور جاں فشانی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کے عظیم درجے پر فائز ہو گئے، اور وہ جو کبھی آپ کے آقا اور مالک بنے ہوئے تھے، شیبہ اور عتبہ ابو جہل کے ساتھ نامراد اور ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے قتل ہوئے۔